صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات الله. نعرہ تکبیر. سب بولے بھائی سب. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. ایمان کا کھل کر اظہار کریں. حسینیت. دین سے وابستگی کا اعلان کریں. حسینیت. قرآن و اہل بیت سے تمسک کا اظہار کریں. حسینیت. یزیدیت. بے حیائی کے خلاف نفرت کا اظہار کریں. یزیدیت. لا دینیت کے خلاف اعلان جنگ کریں. یزیدیت. اب صلوات اس طرح پڑھ دیجئے کہ مجھے یقین ہو جائے میرا خطاب علی کو کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ماننے والوں کے ساتھ ہے. اگر محسوس نہ کریں جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں بکھرے ہوئے بلا فصل کے ماننے والے ہیں ایک صلوات پڑھتے ہوئے فاصلے مٹا کر صلوات پڑھتے محمد والے محمد. عزیزان محترم گرامی قدر عاشقان و محبان سرکار ولی الاعظم اور میرے نہایت ہی معزز سامعین مولا آپ کو اپنے حصار کرم میں محفوظ رکھیں. مسلسل اور تسلسل کے ساتھ امامت اور ولایت کے عنوان پر گفتگو جاری و ساری ہے. ہم ملت مسلمہ کو ملت اسلامیہ کو گروہ آدمیت کو کاروان بشریت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ غور کرو فکر کرو تدبر کرو سمجھو ولی کسے کہتے ہیں ولی کا مرتبہ کیا ہے ولی کی عزت کیا ہے ولی کا اختیار کیا ہے ولی کی شجاعت کیا ہے ولی کی عصمت کیا ہے ولی کب سے ولی ہے کب تک ولی رہے گا. بولیے گا صاحب. تو عزیزان محترم ہم مسلسل سورہ دہر کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا کوئی ایسا لمحہ کیا کوئی ایسی گھڑی کیا کوئی ایسا وقت ہماری بارگاہ میں گزرا ہے کہ جب ہم نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کائنات سے پہلے کے انسانوں کا ذکر اپنی بارگاہ میں نہ کیا ہو. اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے جب کچھ نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا اور جب کچھ نہ رہے گا ذکر آل محمد ہوتا رہے گا.
इन्ना हदैनाहु सबीला, फिर हमने इनको सबील पर चला दिया। आज नतीजा है भाई, आखिरी मजलिस है बारगाह की, उन्वान के हवाले से, इन्ना हदैनाहु सबीला, फिर हमने इनको सबील पर चला दिया, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब सबील पर रहकर ये शाकिर बन जाए या सबील को छोड़कर काफिर बन जाए। छठे इमाम से जब पूछा गया था, पहली तकरीर शायद आपको याद हो या ना हो, छठे इमाम से जब पूछा गया यब्ना रसूलल्लाह के सबील से मुराद क्या है, तो छठे इमाम ने कहा था सबील से मुराद मेरे दादा अली की विलायत है। अल्लाह कहना ये चाह रहा है विलायत पर कायम रहकर शाकिर बन जाओ या अली को छोड़कर काफिर। सबील पर रहकर शाकिर बन जाओ या छोड़कर काफिर बन जाओ। आप मेरे साथ है कि नहीं? आज विलायत को उन्वान जो है उसे मुकम्मल करना है। तवज्जो मेरी इजाजत, ज़हन तमाम, तमहीद खत्म। जल्दी जल्दी आपके करीब आकर जुमले पेश करने हैं। अली की विलायत को समझिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, आदम से लेकर शीश तक, शीश से लेकर अनोश तक, अनोश से लेकर कैनान तक, कैनान से लेकर मलाइल तक, मलाइल से लेकर यारत तक, यारत से लेकर लमक तक, लमक से लेकर शाम तक, शाम से लेकर नूह तक, नूह से लेकर इब्राहिम तक, इब्राहिम से लेकर इस्माइल तक, इस्माइल से लेकर याकूब तक, याकूब से लेकर यूसुफ तक, यूसुफ से लेकर अयूब तक, अयूब से लेकर यहूदा तक, यहूदा से लेकर मूसा तक, मूसा से लेकर हारून तक, हारून से लेकर यूशा तक, यूशा से लेकर ईसा तक। उस वक्त तक अल्लाह ने किसी नबी को नबूवत नहीं दी जब तक अली और वलीउल्लाह का इकरार। अली की मस्ती है, जाग के सुनिएगा, अजीब कैफ है, इश्क अली की मस्ती है, मेरे ज़मीर की बस्ती इसी में बस्ती है। इसे समझ आए वो हाथ उठा दे, हाथ जिसका हाथ जो गाजी को मस करता है हाथ वो उठना चाहिए। अजीब कैफ है, इश्क अली की मस्ती है, मेरे ज़मीर की बस्ती इसी में बस्ती है। और ये मेरी जिद नहीं, हुक्म मुस्तफा है दोस्तों, अली नहीं तो इबादत भी मुझ पर। सुबह के साथ दिल बोला, सभी बोली फलक बोला, नारे हैदरी, सलामत रहे। अली हमारा सर्टिफिकेट है, अली हमारी पहचान है, अली हमारा रहबर है, अली हमारा हादी है, अली हमारा मौला है, अली हमारा दाता है, अली हमारा आका है। अली के बगैर ना हमारा गुजारा है ना कोई चारा है। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, अब देखिए कि नबी नबी बनता क्यों नहीं। मैंने जो दावा किया किताब नहीं किताबें लाया हूं। जो मुझे रोजाना मिलते हैं उन्हें पता है कि किताब नहीं, किबला के पास किताबें हैं, जो मैं पढ़ूंगा उसका मैं जिम्मेदार हूं। तवज्जो, नबी बनता क्यों नहीं? नबी कहते किसे हैं? नबी कहते हैं खबर देने वाले को। नबी किसे कहते हैं? जो खबर दे। जिस तरह इल्म के बगैर कोई आलिम नहीं बनता, तकवे के बगैर शादी कोई मुत्तकी नहीं बनता, इसी तरह खबर के बगैर कोई नबी नहीं बनता। कोई नबी नहीं बनता जब तक खबर ना पहुंचाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जंगे सफीर हो रही थी, फिरौन शाम से एक सिपाही निकला, यहां से अली का वलन खड़ा हुआ। अली मौला ने कहा तू बैठ जा, इसके मुकाबले में मैं अली जाऊंगा, तू बैठ जा। अली यहां से चले, वहां से वो आया। ये क्या कर रहा था? सूरह नबा की तिलावत कर रहा था। अम्मा या तसलू आदि नबाए अजीम, लोग सवाल करते हैं सबसे बड़ी खबर के बारे में, लोग सवाल करते हैं, गौर कीजिएगा, सबसे बड़ी खबर के बारे में। मेरे अली ने कहा क्या पढ़ रहा है? जुमला भाई बहुत बड़ा है। मेरे अली ने कहा क्या पढ़ रहा? कहता कुरान पढ़ रहा हूं। ये कैसी हमाकत है? कुरान पढ़ के कुरान से लड़ लिया।
है? क्या पढ़? कहता सूरह नबा। क्या कहता है सूरह नबा? कहा लोग सवाल करते हैं सबसे बड़ी खबर के बारे में। क्या करते हैं? सवाल करते हैं सबसे बड़ी खबर के बारे में। अब मेरे अली ने कहा तुझे, अरे ओ बेखबर, तुझे खबर भी है कि वो सबसे बड़ी खबर क्या है? आमिर जागो अभी थोड़ा सा बेटा। अरे ओ बेखबर, तुझे खबर भी है कि वो सबसे बड़ी खबर क्या है? खामोश हो गया। मेरे अली ने सीने पर हाथ रखा, कहा अना नबाइल अजीम, अना नबाइल अजीम, मैं ही अल्लाह की सबसे बड़ी खबर हूं। मैं अली हाथ उठाए, मैं ही अल्लाह की सबसे बड़ी खबर हूं, खबर हूं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा आओ मेराज पर आओ, आओ मेराज पर आओ, आओ मेराज पर आओ, हम तुम्हें अपनी सबसे बड़ी निशानी दिखाते हैं। अली ने कहा सबसे बड़ी निशानी भी मैं हूं, जो रह गया वो रह गया। सबसे बड़ी अल्लाह की खबर भी मैं अली, सबसे बड़ी निशानी भी अल्लाह की मैं अली। अल्लाह ने कहा आओ हम सबसे बड़ी निशानी दिखाएं, सबसे बड़ी निशानी दिखाएं। तो मैं पूछूंगा परवरदिगार आदम, इस निशानी को जंगों में लड़ा कर नहीं देखा, जुबान चुसा कर नहीं देखा, बिस्तर पर लिटा कर नहीं देखा, कांधों पर उठा कर नहीं देखा, तो आवाज़े कुदरत आएगी यहाँ अली का जाहिर है, वह अली का बातिन है। आओ अर्श पर आओ हबी, अर्श पर आओ, तुम्हें अपनी निशानी दिखाएं। कि जाहिर और बातिन रसूल खुदा, ऐसा नहीं कि रसूल खुदा को अली का इरफान नहीं है, ये तो एक ही नूर है। जाहिर का भी पता है बात, ये हमें समझाने के लिए। भाईजान जुमला नहीं होगा, फैसला होगा। जो जिद से बैठे हैं वो भी मुझे नजर आ रहे हैं, जो जिद से बैठे हैं मेरे सामने बैठे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह अली अली है, अगर पसंद आ जाए तो हाथ उठा दे। दाद मुझे नहीं देनी, दाद जिक्र को देनी है, आले मोहम्मद को देनी है, ठीक है। मैं तो मेहमान हूं, मेहमान के साथ मोहब्बत तो होनी चाहिए। तो क्या कहा, आओ हम अपनी सबसे बड़ी निशानी दिखाएं। रुक के कहूंगा भाई, बाबा जी से दुआ लेने के लिए। वली का एक जाहिर होता है, एक वली का बातिन होता है। जिस तरह कुछ हरफों के जाहिर भी हैं, बातिन भी है। अलिफ का जाहिर नजर एक आ रहा है, लेकिन एक लाम भी छुपा हुआ है, एक फे भी छुपा हुआ है। आए हाय हाय तवज्जो दाने मोहतरम, अलिफ में एक लाम भी है, एक फे भी है। जिस तरह सीन जाहिर में एक है, सीन भी है, ये भी है, नून भी है। जिस तरह मीम एक है, मीम भी है, ये भी है, मीम भी। भाई वली का एक जाहिर भी होता है, एक बातिन भी होता है। जो अली चौकी रोटी तोड़ रहा है जाहिर है, जो तेरे खैबर उठा रहा है वो बातिन है। जो भाई अली मुसलमान को नजर आ रहा है वो जाहिर है, जो सलमान को नजर जो सलमान को नजर आ रहा है वो बातिल है। अच्छा मैंने ऐसे तो नहीं अज़ीज़ान मोहतरम इतनी जोश अकीदत से और वजद में पढ़ रहा हूँ। आप इस काबिल हैं माशाल्लाह, सभी अहले इल्म हैं। मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैंने तो इकरार कर लिया कि आप साहिब इल्म, मैं तालिब इल्म। लेकिन तालिब इल्म में अबू जहल का पुजारी नहीं हूँ, बाबे इल्म का बेहकारी। और कर रहे हैं, जुमला पेश करना चाहता हूँ। जो मुसलमान देख रहा है वो और है, जो सलमान देख रहा है वो और है। अज़ीज़ान मोहतरम, जो अली मिंबर पे बोल रहा है वो और है, वो जाहिर है। जो मेराज के पर्दे में बोल रहा है अली का बात, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने जब तमाम नबियों से अहद लिया था, किस चीज का अहद लिया था? कि एक आखिरी नबी आएगा, उसकी नुसरत भी करनी है, ठीक है, उस पर ईमान भी लाना है। एक लम्हे के लिए यहां रुक गए, समझ कर चलते हैं। आखिरी नबी आएगा, ईमान भी लाना है, नुसरत भी करनी है, ठीक है। अगर ना की तो सबके सब फासिक हो जाओगे। वादा सबने किया,
خیبر میں آدم آئے تھے، نوح آئے تھے، کیا ابراہیم آئے تھے، کیا موسیٰ آئے تھے، کیا عیسیٰ آئے تھے؟ آیا ایک بھی نہیں، وعدہ سب نے کیا. آیا ایک بھی نہیں بھیجی، وعدہ سب نے کیا کہ ہم نصرت بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے. آیا ایک بھی نہیں، سب کے سب علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. آیا ایک بھی نہیں. آخر بچا کیا ہے؟ عزیزان محترم، رسول خدا کی حدیث ہے، حدیث تشبیہ. رسول خدا نے کہا جس نے آدم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، جس نے نوح کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، جس نے موسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے، جس نے عیسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے. یعنی ایک دم 1,24,000 انبیاء کی صفتیں علی میں ہیں، علی میں ہیں، علی میں ہیں، علی میں ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ میرا علی ہر میدان جنگ میں قدم پیچھے کیوں نہیں ہٹاتا تھا؟ ہائے 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 ہائے، توجہ توجہ. ہر میدان جنگ میں میرا علی قدم پیچھے کیوں نہیں ہٹاتا تھا؟ کیونکہ علی جانتے تھے جتنے قدم پیچھے ہٹائیں گے اتنی نبوتیں فاسد ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری. میرا سلام ہو گیا بھائی، سلام ہو گیا. توجہ دان محترم. تو ولی عزیزان محترم وسیلہ ہوتا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان. آپ تھکے ہوئے ہیں شاید عزاداری کر کے، ٹھیک ہے، یا توجہ ہے، ٹھیک ہے. جملہ تو ہر جملے میں فیصلہ ہو رہا ہے. ولی کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ. خالق اور مخلوق کے درمیان معصوم وسیلہ، ایسا وسیلہ جس کی اللہ نہ ٹالتا ہو، ٹھیک ہے، وسیلہ ہوتا ہے. تو عزیزان محترم ہم قرآن سے نہ پوچھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ تلاش کرنا ہے، بنانا نہیں ہے، بنانے کا حکم نہیں ہے. وسیلہ تلاش کرو. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو. عزیزان محترم بنانے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا، تلاش کرنے کا اختیار دیا ہے. کیونکہ ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال ہوگا. آپ کوئی ہاتھ نیچے نہ آئے، نہیں، ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال، وہ بنائے گا اس میں اس کا کمال. ہم بنائیں گے ہمارے جیسا ہوگا، وہ بنائے گا. جاگ کر، تھوڑا جاگ کر. ہم بنائیں گے ہمارے جیسا، وہ بنائے گا اس جیسا. ہم بنائیں گے ہمارے گھر میں آئے گا، ہم بنائیں گے ہمارے گھر میں آئے گا، وہ بنائے گا اس کے گھر میں آئے گا. ہم بنائیں گے بے اختیار ہوگا، وہ بنائے گا احمد مختار، وہ بنائے گا احمد مختار بنائے گا. ہم بنائیں گے کسی میلے کچیلے کو بنا لیں گے، وہ بنا کر بھیجے گا طاہرہ قوم تطہیرک. کی سند دے کر بھیجے گا. یعنی وسیلہ تلاش کرو. اور ولی اللہ اور مخلوق کے درمیان بابا جی اہم ترین وسیلہ ہوتا ہے. تلاش کرنے کا حکم ہے، بنانے کا اختیار تو اس نے اپنے رسول کو بھی نہیں دیا تھا. اس نے بھی غدیر کے میدان میں اس کے بنائے ہوئے کا اعلان کیا تھا. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا اور اس کا علی. یعنی کہ بنانے کا اختیار اس نے اپنے حبیب کو بھی نہیں دیا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا یہ شاید رسول حارث نے یہی کہا تھا نا کہ آپ نے بنایا ہے، کیوں بھائی جان؟ تو پلٹ کر کیا کہا تھا رسول خدا نے؟ نہیں، میں نے نہیں، میں تو اس کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں. اس نے کہا میں نے اعلان کر دیا. اور علی یہاں نہیں ولی بنا، جب سے جلی ہے تب سے علی ہے. جب سے جلی ہے. یہ اس غلط فہمی میں نہ رہے آپ کہ علی کب سے ہے.
ہاں کب نہ تھا یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی کب نہیں تھا. یہ بھائی رموز کی باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، اور میں ممبر سے بیان، کیونکہ میرے رسول کی حدیث ہے کنتو نبیًا و آدم بین المائبتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مراحل طے کر رہا تھا. فوراً علی نے کہا کنتو ولیًا، میں اس وقت بھی ولی تھا جب جلی تھا علی علی. نعرہ حیدری، توجہ ہے نا محترم کہ میں اس وقت بھی ولی تھا. تو یہ تو یہاں اعلان ولایت کیا گیا ہے. عزیزان محترم، اللہ کے 3 حق ہیں، ہم نے وسیلہ نہیں بنانا، اس کے بنائے ہوئے کا احترام کرنا ہے، اس کے بنائے ہوئے کی اطاعت کرنی ہے، اس کے بنائے ہوئے کی پیروی کرنی ہے، اس کے بنائے ہوئے سے محبت کرنی ہے. ہم نے خود بنانا ہی نہیں. ٹھیک ہے، قرآن سے ثابت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما. امام جب بھی بنائے گا، جہاں بھی بنائے گا، اللہ بنائے گا. بھائی جان میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ امام جب بھی بنائے گا، جہاں بھی بنائے گا، اللہ بنائے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ جب بھی بنائے گا، جہاں بھی بنائے گا، اللہ بنائے گا. غور کیجئے گا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ جب بھی بنائے گا، جہاں بھی بنائے گا، اللہ بنائے گا. اب کافروں سے پوچھا گیا کہ تم 360 بتوں کو کیا مانتے ہو؟ کیا انہیں وسیلہ مانتے ہو، رہبر مانتے ہو، ہادی مانتے ہو، پیشوا مانتے ہو؟ ان 360 بتوں کو کیا مانتے ہو؟ تو تمام کافروں نے یک زبان ہو کر کہا ہم انہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا کافر کہہ رہے ہیں، وسیلہ مانتے ہیں. تو وہیں سے جملہ مجھے عامر جادو مل گیا. جو بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی، کافروں کی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں چھلانگ لگا کر نہیں، وسیلے کے ساتھ، وسیلے کے ساتھ. لیکن کافروں سے غلطی ہوئی، تبھی کافر قرار پائے. اللہ نے کیا کہا تھا کہ وسیلہ تلاش کرنا ہے، بنانا نہیں. انہوں نے خود بنا لیا، کافر قرار پائے، کافر قرار پائے. اللہ کے 3 حق، نہ جانے بھیا ماشاءاللہ میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے 3 حق ہیں. امام اللہ بنائے گا، خلیفہ اللہ بنائے گا، وسیلہ اللہ بنائے گا. کافروں نے کیا کیا؟ وسیلہ خود بنا لیا. کیا قرار پائے؟ کافر، یعنی اللہ کے ایک حق کو ہاتھ میں لیا، کافر قرار پائے. جب تک سمجھے نہیں جملہ آگے نہیں بڑھے گا. کافروں نے اللہ کے ایک حق کو ہاتھ میں لیا، کافر قرار پائے. عزیزان محترم، اب لوگ اللہ کے سارے حق اپنے ہاتھ میں لے لیں. انہیں کیا ٹائٹل دو گے؟ کیا کہو گے؟ اللہ نے کہا وسیلہ میں نے بنانا ہے، خلیفہ میں نے بنانا ہے، ہادی میں نے بنانا ہے، رہبر میں نے بنانا ہے. ٹھیک ہے، آج میں نے آغاز میں کہا کہ میں نے آج آپ کو نتیجہ دینا ہے اپنے عنوان کو سمیٹتے ہوئے. تو عزیزان محترم، وسیلہ اسے بناؤ جو محشر میں عزت دے، محشر میں رسوا نہ کرائے. وسیلہ انہیں بناؤ جنہیں اللہ نے بنا کر بھیجا. اب وسیلہ ہے کیا بتا ہی دیتا ہوں. وسیلے میں حروف کتنے ہیں؟ واو 1، سین 2، یہ 3، لام 4، ہے 5. آپ جاگ کر صلوات دیں گے. ایک اور درود بھیجیں محمد والے محمد. توجہ ہے، آپ بولیں یا نہ بولیں، میں نے اپنا موضوع سمیٹنا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھو جب فرعون لائق عذاب تھا کہ نہیں؟ بھائی آپ بھی ڈھیل ہو گئے، پریشان ہو گئے. پریشان نہیں ہونا، جا کے سننا جیسے آغاز میں سن رہے ہیں، پریشان نہیں. ٹھیک ہے،
کہ فرعون جب لائق عذاب تھا تو اس کے محل میں عذاب کیوں نہیں آیا؟ دعوت فکر ہے کہ نہیں؟ تو کسی نے کہا، بلکہ معصوم نے کہا، کسی نے کیوں کہا، چھٹے امام نے کہا کہ لائق عذاب تھا فرعون، لیکن فرعون کے دربار کے سامنے بسم اللہ لکھا تھا، محل پر بسم اللہ لکھا تھا، بسم اللہ لکھا تھا، عذاب نہیں آیا۔ جب پوچھا گیا بسم اللہ کیا ہے تو چھٹے شہنشاہ نے کہا بسم اللہ میرے دادا علی کا نام، میرے دادا علی کا نام ہے بسم اللہ۔ تو کافر کو بسم اللہ نے بچا لیا، کافر کو بسم اللہ نے بچا لیا۔ اب لوگ کہتے ہیں شیعوں کا قبر میں کیا حال ہوگا؟ بھائی دیکھیے جب بسم اللہ لکھا ہے محل پر، جب اس پر عذاب نہیں آتا، اور جس کی قبر میں خود علی آ جائے اس پر شریعت کا معاملہ، بابا جی بیٹھے ہیں، ان سے دعا لیتا ہوں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ کوئی مجرم، کوئی لٹیرا، کوئی کافر، کوئی چور، کوئی مجرم، یہ لفظ نہیں گا، کوئی مجرم، کوئی لٹیرا، کوئی چور، کوئی قاتل کعبہ کی پناہ میں آ جائے، شریعت کہتی ہے جب تک کعبہ کی پناہ میں ہے اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ جب تک کعبہ کی پناہ میں ہے بابا جیسے ہی، کیونکہ کعبہ کا احترام ہے، اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ کعبہ کی پناہ میں جو آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک یہاں حدیث کو مجھے یاد آ گئی، میرے رسول نے کہا حاذا علی مثل الکعبہ، حاذا علی مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبہ کی طرح ہے، کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، کعبہ بھی رہبر، علی بھی رہبر، کعبہ بھی ہادی، علی بھی ہادی، کعبہ بھی معجزہ، علی بھی معجزہ، کعبے کی طرف رخ کرنا عبادت، علی کا چہرہ، بولے تو صحیح، میں قبرستان میں پڑھ رہا ہوں، کعبے کی طرف رخ کرنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ آپ کعبہ کی طرف رخ نہ کریں، آپ کی نماز نہیں ہوتی، مولا کی قسم علی سے منہ پھیر لیں، نجات نہیں ہو۔ تیری مثال، میرا سلام ہو گئے دونوں ہاتھوں سے بھائی جان، ماشاءاللہ یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ آئے اور آپ نے محبت کا اظہار بھی کر دیا، یہی جذبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجمع پڑھاتا ہے پڑھنے والوں کو، ہر مجلس میں امتحان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ غور کیجئے گا، علی تیری مثال کعبہ کی طرح ہے۔ علی سنو، کعبہ کسی کی طرف چل کر نہیں جاتا، سب کعبہ کی طرف چل کر آتے ہیں۔ علی کعبہ کسی کو جھکتا نہیں، سب کعبہ کو جھکتے ہیں۔ کائنات نے دیکھا علی کسی کے پاس چل کر نہیں گئے، لوگ آ کر کہتے رہے اگر علی نہ ہوتے ہلاک، توجہ ہے بابا کو سلامت ہے۔ کعبہ کسی کی طرف چل کر نہیں جاتا، سب کعبہ کی طرف چلتے ہیں، کعبہ کسی کو نہیں جھکتا، سب کعبہ کو جھکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک مولا کا چاہنے والا تھا، یہ جملہ نہیں فیصلہ ہو جائے گا اگر آپ آمادگی سے سنیں گے، میں تو آمادہ ہو کر پڑھ رہا ہوں۔ چاہنے والے نے کہا یا بھی آپ بھی کعبہ اور یہ بھی کعبہ، آپ بھی کعبہ اور یہ جو کعبہ جہاں سجدہ کر یہ بھی کعبہ، مولا آپ میں اور اس کعبہ میں فرق کیا ہے؟ لطیف جملہ ہے میری، اس کعبہ میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ میرے علی نے کہا دیکھو یہ وہ کعبہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت نہیں کرتا، میں علی وہ کعبہ ہوں جو ہر مومن کے دل میں ہے۔ بھائی نعرہ لگاتے ہوئے چپ ہو جاتے ہو، لگاتے بھی خاموش ہوئے، لگاؤ نا نعرہ، آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی جان، آپ کو کہہ رہا ہوں حیدری سلامت رہے، صلوات بھیجیں میرے معزز سامعین۔
ایک اور درود بھیج دیں. سلامت رہیں, سلامت. کعبہ جا کر سنیں گے, جملہ بڑا ہے لیکن آپ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں. میں سوچ رہا ہوں یہ جملہ ہی لے جاؤں, سناؤں ہی نا. اگر بیدار ہو کے سنیں گے, آپ کا اسٹیمنا ہی اتنا ہے, پہلے سے چل بابا جی کو سن کے آپ تھک جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی, عزادار تھکتا نہیں, نہ جھکتا ہے نہ تھکتا ہے. سلامت رہے. جا کر نوجوانوں سے میری گفتگو ہے, بزرگ بے شک خاموشی سے سنتے رہے. یہ بھی کعبہ, آپ بھی کعبہ. میرے لیے کہا یہ وہ کعبہ ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت نہیں کرتا. میں وہ کعبہ ہوں, ہر مومن کے دل میں رہتا ہوں. یہی جملہ ہے پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک. خدا و پاس آپ دی اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے جملہ نہیں, آج کی حد تک فیصلہ دے رہا ہے. مولا بتا دیجئے یہ بھی کعبہ, آپ بھی کعبہ. مولا وضاحت فرما دیجئے. اب علی نے کہا دیکھو یہ وہ کعبہ ہے, یہ وہ کعبہ ہے جس میں علی اترا ہے. میں وہ کعبہ ہوں جس میں جلی اترا. آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. جس میں جلی اترا ہے میں وہ کعبہ ہوں. بابا جی میری محنت دیکھیے, ان کی محبت بھی دیکھیے, بڑی ماشاءاللہ محبت پیش کر رہے ہیں. تو چور, مجرم, ڈاکو, لٹیرا کعبہ میں پناہ لے لے, اسے سزا نہیں سنائی جائے گی کیونکہ کعبہ کی پناہ میں آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کعبہ کی پناہ میں آ گیا. اسے ملنگ سزا کے کعبے کا احترام ہے. بندوں کے بھی احترام ہوتے ہیں. اس کو کچھ نہیں کہنا, شاہ صاحب کی بیٹھک میں بیٹھا ہے. حیدری اسے کچھ نہیں کرنا, کہنا یہ فلاں شخصیت کی بیٹھک میں ایم این اے صاحب کے پاس بیٹھا ہے. نہیں یار اسے ابھی نہیں کچھ کہنا, مجرم ہے ایم این اے صاحب کا. یہاں کعبے کا پروٹوکول دیکھیے. چور, مجرم, لٹیرا کعبہ کی بنا میں. جب میں نے جملہ کہنا ہے, اگر آپ آمادہ ہوں گے تو عشق علی میں جھوم جائیں گے, نہیں ہوں گے تو پھر سر سے اتر جائے گا, میں آگے بڑھ جاؤں گا. ٹھیک ہے. کعبہ کا احترام, چور, لٹیرا, قاتل, جب تک کعبہ کی پناہ میں ہے اسے سزا نہیں. لیکن شریعت کا مکمل بیان سنیے. چور کعبے کا چور نہ ہو. توجہ ہے, حیدری کوئی ہے کہ نہیں. چور کعبے کا چور نہ ہو, مجرم کعبے کا مجرم نہ ہو. کعبہ اسے بچائے گا, مولا کی قسم میری مجلس ہو گئی, کعبہ اسے بچائے گا جو کعبے کا مجرم نہیں ہوگا. علی اسے بچائیں گے جو علی کا مجرم. سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. جو علی اسے بچائیں گے بابا جی, جو علی کا مجرم نہیں ہوگا. علی کے ذکر سے جاتی ہے جان جن کی. کہہ دوں آپ کیوں خاموش ہیں, کسی کے انتظار میں ہیں؟ آپ کو کہہ رہا ہوں علی کے ذکر سے جاتی ہے جان جن کی, تو جان کر ان کی جان لے لے. توجہ ہے, علی کے ذکر سے جاتی ہے جان جن کی, تو جان کر ان کی جان لے لے. جو مان جائے امان دے دے, جو نہ مانے امان دے لے. اور بیٹا آپ نہ لگاؤ, بچے نعرے لگا رہے ہیں, نوجوان خاموشی سے بیٹھے ہیں. علی کے ذکر سے جاتی ہے جان جن کی, تو جان کر ان کی جان لے لے. جو مان جائے امان دے دے, جو نہ مانے امان لے لے. جو بھاگنے کا پلان رکھیں آج ان کے پلان لے لے. جو بھاگنے کا پلان رکھیں آج تو ان کے پلان لے لے. کب تجھے بچانی ہے اپنی رسالت, آج یہ میرا کام کرتے. غدیر کا دن غدیر کی شاباش ہے در کے. علی حق, 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 علی حق. حیدری
علی کے ذکر سے جاتی ہے جان جنت. سر جی میں نے یہ شعر پڑھا تھا لیکن آپ کی محبت کے لیے, مجھے نہیں پتا آپ اس گاؤں سے ہیں لیکن پہلی دفعہ دیکھا ہے آج اس مجلس میں کہ وہ شعر جو میں پڑھنا چاہتا ہوں دوبارہ. ٹھیک ہے جی. جس دل میں عشق ابو تراب نہیں, جس دل میں کیا صاحب عشق ابو تراب نہیں, بہت خراب ہے مٹی فقط خراب. مقرر کریے جی. جس دل میں عشق ابو تراب نہیں, جس دل میں عشق ابو تراب نہیں, بہت خراب ہے مٹی فقط خراب نہیں, فقط خراب نہیں. توجہ, کعبہ اسے بچائے گا جو کعبے کا مجھے. عزیزان محترم, میں مصائب نہیں پڑھ رہا, انتظار ہو رہا ہے بھائی کا, لیکن انتظار میں نے کرنا ہے, آپ نے اقرار کرنا ہے. ٹھیک ہے, بولتے رہنا ہے. اقرار سے مراد بولتے رہنا ہے. جب مجمع بولتا ہے تبھی تو خود ہی بولتا ہے. ٹھیک ہے, جو کعبے کا مجرم نہیں ہوگا کعبہ اسے بچائے گا. علی بھی اسے بچائیں گے. اب کہتے ہیں علی قبر میں کیسے آ جائیں گے, شاید میں جملہ کہا کہ نہیں, میں نے کہا جس طرح 13 رجب کو کعبہ میں آ گیا. ٹھیک ہے, اس طرح قبر میں آ جائیں گے مومن. تو جس سے علی سے ضد تھی یا ہے, میرے علی نے کہا جو ہمیں مانتے ہیں, جو پہچانتے ہیں ہمیں مانتے ہیں, اور جو ہمیں نہیں مانتے قبر میں پتہ چل جائے گا ہم کیا. نعرہ حیدری, تم وسیلہ بناؤ معصوم. قبلہ ہمارا عنوان چل رہا تھا امامت اور ولایت, آج اس کا نتیجہ یہ رہا. ٹھیک ہے, امامت اور ولایت کے عنوان. وسیلہ کسے بنانا ہے؟ جسے اللہ بنا دے. برامدی کی بات, ایک سوال ہے اللہم صلی علی محمد ایک اور گروپ بھی ہے. اللہم صلی علی محمد شہزادہ اس کا. ٹھیک ہے, بس میں سمیٹ لوں تھوڑا سا, سمیٹ لوں. ایک جملہ کہتے تھے بھائی, دیکھیں کمپلیٹ ہونے دو. ایک جملہ کمپلیٹ ہو گیا, پڑھ دیں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. جلدی 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 جلدی. یہ نتیجہ نہ دیا تو گاؤں والے شاید میں فون کریں قبلہ ہمیں سمجھ لگی کہ آپ نے 9-10 دن پڑھا تو آپ نے رزلٹ دیا نہیں. پہلی مجلس یا تیسری مجلس میں کہتا ہے امام اسے بناؤ جو محشر میں عزت کا سبب بنے. ارلی ان دا مارننگ فرعون کس کے پیچھے؟ موسیٰ کے پیچھے. آدھی رات کو جناب موسیٰ کو حکم خدا ہوا, موسیٰ چلو, یہی جملہ ہے, اس کے بعد مصائب ہوگا. موسیٰ چلو, جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلے, دریائے نیل پر پہنچے, قوم پیچھے, موسیٰ آگے, آگے دریا. کا پروردگار عالم کیا کروں, تیرے ہاتھ میں کیا ہے, عصا ہے, مارو. مارا, ایک راستہ بنا. 12 قبیلے تھے, لاڈلی قوم تھی, نخرے والی قوم تھی. کہا ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے, 12 راستے بناؤ. کہا پروردگار عالم یہ ضد پر اتر آئے ہیں, دوبارہ عصا مارو. 12 راستے بنے. موسیٰ اور موسیٰ کے حواری پار ہوئے, پیچھے فرعون, اس کا لشکر, آگے دریا. یہی نتیجہ ہے 9 دن کی محنت کا. آگے دریا, موسیٰ اور موسیٰ کے چاہنے والے پار. جو سمجھ جائے گا میرا دونوں ہاتھوں سے سلام, مجھے قرآن سر پہ رکھ کر بتاؤ. عزیزان محترم, جو موسیٰ کے پیچھے تھے سبھی حاجی تھے, سبھی پرہیزگار تھے, کہ سب متقی تھے؟ کہا نہیں, موسیٰ کے پیچھے بھی گناہگار بھی تھے. ہائے ہائے ہائے, توجہ عزیزان محترم, توجہ. گناہگار بھی تھے چاچا جی, گناہگار بھی تھے, سب حاجی نہیں تھے, لیکن پار ہو گئے. کیوں؟ امام ٹھیک بنا, رہبر ٹھیک تھا. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, سو
रहबर ठीक था, यानी इमाम ठीक बनाया था। अल्लाह देखता है पीछे किसके आ रहा है, हमारे बनाए हुए के पीछे आ रहा है, कर्रार के पीछे आ रहा है, या फर्रार नूर के पीछे आ रहा है, या मफरूर के लापता के पीछे आ रहा है, या लापता के किसके पीछे आ रहा है। अल्लाह देख ही ये रहा है कि किसके पीछे आ रहा है, मासूम के पीछे आ रहा है या गैर मासूम के पीछे आ रहा है। जो मासूम के पीछे थे सब पार हो गए, सब पार हो गए। अब आया फिरौन, कहा वो गुजर गए तो हम भी गुजर जाएंगे, क्या डूब गए। क्या मूसा के पीछे सब ही गुनहगार थे, कहा नहीं, कुछ अच्छे भी थे, डूब गए। इमाम गया था, आप भाई हैरत से देख रहे हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ कयामत बर्पा हो पड़ी है। तवज्जो है, इमाम ठीक नहीं था, इमाम ठीक नहीं था, उसके पीछे अच्छे भी थे, फिरौन के सब डूब गए, क्योंकि रहबर सही सिलेक्ट नहीं किया था, रहबर सही सिलेक्ट नहीं किया था। मूसा के पीछे पार हो गए, पार हो गए। अब ये जुमला है, तुम्हें खुदाए हुसैन का वास्ता, जिद छोड़कर सुनिएगा, मेरा हक हो तो नारा हैदर बुलंद कर दीजिएगा, ठीक है। अब लोग कहते हैं शिया, ये कौम जहन्नुम में जाएगी, ये शिया जहन्नुम में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, इनको कौन बचवाएगा। तो मैंने जवाब ये दिया कि भाई देखो, जब मूसा जैसा मासूम नबी अपने 12 कबीलों को बख्शवा सकता है, तो क्या हमारे 12 इमाम एक कौम को बस अज़ादारा ने हुसैन, वक्त नहीं है, कौन असगर। रोने में कमी ना करना, ना मैं मसाए में आज कमी करूंगा, ये रातें फजाइल की नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ बानियां की मजबूरी होती है, वक्त को भी लेके चलना होता है। मुझे कहते घंटा मसाइब पढ़ना तो मैं घंटा मसाइब पढ़ता, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। करबला का सबसे छोटा अबू तालिब, आज रुको मिनट, अज़ादारा ने हुसैन, मैंने जल्दी में मसाइब नहीं पढ़ना, शबी बरामद झूला पाक बरामद होना है। आज खसूसी तौर पर छोटी औलाद वालों के लिए मसाइब है, और जिनकी औलाद नहीं है उनके लिए मसाइब है, और माओ बहनों के लिए मसाइब है। आप हाय कर दे आना, अज़ादारो मेरे मौला हुसैन ने करबला में हल में नासिर यंसुरना की सदा बुलंद की। शहजादा झूले में था, शहजादे ने अंगड़ाई दी, अज़ादारो दूसरा इस्तगासा बुलंद हुआ, शहजादे ने अपने आप को झूले से गिराया, मैदान की तरफ बढ़ने लगा। अज़ादारो यही मंजर शहजादे की मां ने देखा, बेटे को उठाया, इतने में मौला हुसैन खैमे में आया। अज़ादारो कहा, मौला ऐ मेरे आका, जब से आपने इस्तगासा बुलंद किया है ना, असगर मैदान की तरफ बढ़ रहा है। अज़ादारो हुसैन ने कहा, लाओ असगर को मेरे हाथों पे दे दो। अज़ादारो हुसैन देखो मेरी जानिब, हुसैन ने हसरत भरी निगाहों से बेटे को देखा और रो कर कहते हैं, अच्छा असगर तू बाबा पर कुर्बान होना चाहता है। अज़ादारो ये मेरी माँ और बहनें जुमला समझेगी, ऐ असगर की माँ, असगर को तैयार कर दे। अज़ादारो 7 मुहर्रम से पानी बंद था, पानी तो बंद था। तारीख ने लिखा, अज़ादारा ने हुसैन बीवी ने बेटे को गोद में लिया और रोना शुरू किया, हाय असगर, हाय असगर करके बीबी रोती रही। अज़ादारो इतने आंसू गिरे शहजादे के चेहरे पर, रुमाल से शहजादे का चेहरा साफ किया, कहा, जा असगर तू जान करबला जाने। अज़ादारो हुसैन मौला ने बेटे को हाथों पर लिया, मैदान की तरफ आगे बढ़े, मातम करते रहना। अज़ादारा ने हुसैन, आज की रात रोने की रात है, कयामत की रात है, आज जाकिर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अज़ादारो हुसैन आगे बढ़े, उम्र साथ लाइन कहता है, देखो हुसैन कुरान ला रहा है। हुसैन ने कहा, कुरान नहीं है, वार से कुरान, अजरों को मेरे नवाज से कुरान है। अज़ादारो मेरे मौला हुसैन ने कहा,
تمہارا جھگڑا تمہاری لڑائی مجھ سے ہے, تمہاری جنگ مجھ سے ہے, میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ حجت تمام کی عزادارو کیسے 2 گھٹ پانی دے دو. عزادار علی حسین عمر سعد کہتا ہے اے حسین پانی تو نے خود پینا ہے, نام بچے کا لے رہا ہے. عزادارو حسین نے کہا اصغر تو جان پیاس جانے. تاریخ نے لکھا عزادار علی حسین کہ اصغر نے خشک ہونٹوں پر زبان کو پھیرا اور 3 مرتبہ کہا العطش العطش العطش. ماتم کرو عزادارو العطش. عزادارو یہاں سے العطش کی صدائے بلند ہوئی. عمر سعد کی فوج میں بغاوت پھیلی. یہ کہتا ہے ہرملا اس کا کلام قطع کر ورنہ فوج میں بغاوت. عزادارو یہاں سے اللہ لعنت کرے ہرملا پر. اس نے تیر لیا نشانہ چھوٹ گیا, دوسرا تیر لیا نشانہ چھوٹ گیا. عزادارو عمر سعد کہتا ہے تو میری فوج کا بہت بڑا تیر انداز ہے, تیرا نشانہ کیوں چھوٹ جاتا ہے؟ یہ کہتا ہے جیسے ہی میں تیر چلانے لگتا ہوں خیمے کے ساتھ سیاپور کے میں ایک بیوی ہے جو رو کر کہتی ہے اپنا تیر دے میرا صغیر. حوصلہ حوصلہ عزادار علی حسین, مولا آپ کے آنسو قبول کرے. اجرک من اللہ. بس عزادارو اب میں کیسے پڑھوں, آپ کیسے سنیں گے؟ تاریخ نے لکھا اب ہرملا نے وہ تیر لیا جو جنگلوں میں جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا. عزادارو یہاں سے تیر چلا. وہاں سے بی بی نے کہا اصغر تیرے بابا کو تیر نہیں لگنا چاہیے. عزادارو شہزادے نے گردن پر تیر لیا, ننھی سی گردن ڈھلک گئی. اب ماتم کر لینا دیکھنا میری جانب. عزادارو حسین نے چاہا کہ تیر نکالوں, شہزادہ تڑپنے لگا. حسین نے چاہا تیر نکالوں, شہزادہ تڑپنے لگا. عزادارو حسین نے کہا اصغر میرا امتحان نہ لے, میں ابھی اکبر کے سینے سے برچھی نکال کر ابھی میں اکبر کے سینے سے برچھی نکال کر آیا ہوں. عزادارو اصغر نے کہا بابا اب تیر کھینچو. اصغر سانس بھی نہیں لے گا. عزادارو تیر کھینچا, خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے معصوم کا خون ہاتھوں پر لیا, چاہا آسمان کی طرف بھیج دو. آسمان سے آواز آئی مولا ساری زندگی بارش نہیں ہوگی. چاہا زمین کے حوالے, زمین سے آواز آئی ساری زندگی فصل نہیں ہوگی. اب پوچھو مجھ سے حسین نے کیا کیا؟ عزادارو معصوم کا خون ہاتھوں پر لے کر اپنی داڑھی کو خضاب کر کے کہا نانا اسی حالت میں تیرے پاس آؤں گا, اندازہ لگا لینا امت نے کیا اجر رسالت دیا. حوصلہ جب میں کہوں جھولا لے کر آنا ہے, روتے بھی رو ماتم بھی کرتے رہو. عزادارو اسی حالت میں نانا تیرے پاس آؤں گا. عزادارو دعا کرو, میں یہ کم پڑھتا ہوں مصائب جو میں اب پڑھ رہا ہوں. عزادارو تاریخ نے لکھا حسین نے تلوار سے عزادارو قبر کھودی تلوار سے. عزادارو شہزادے کو لٹا دیا. اب حسین بیٹا ہے علی اصغر. عزادارو پیروں کی طرف سے گرم ریت شہزادے کے اوپر, پیروں پہ ریت پھینکی. عزادارو ریت پھینکتے عزادارو سینے تک ریت پھینک دی گئی. اب رہ گیا چہرہ شہزادے کا. کون سا باپ ہے عزادارو؟ یہ حسین ہے. عزادارو حسین سے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا گیا. حسین نے منہ پھیر لیا اور ریت کو اصغر کے چہرے پر اجرک من اللہ
شہید ہوا ہے. جب سر گنے شروع کیے 11 محرم کو، عمر سعد کہتا ہے یہ اکبر کا سر ہے، یہ حسین کا سر ہے، یہ اولو محمد کے سر ہے، یہ غازی کا سر ہے. ہم نے تو ایک بچے پہ بھی ظلم کیا تھا، ایک بچے کا بھی سر قلم کیا تھا. عزادارو یہ کہتا ہے وہ سر تلاش کرو. اب میری مائیں بہنیں، عزادارہ نے حسین ان کے لیے جملے ہیں. عزادارہ